تو یہ تین مقامات، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ مسلمانوں کے لیے محترم ہے۔ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تو اس کے بعد 3 دعائیں مانگی۔ ان میں تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو اس مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے پھر باہر نکلے تو اس کو ایسا کر دے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، ایسے اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت۔ مسجد اقصی کی فضیلت کہ یہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جو نمازیں ادا کی وہ اس طریقے سے ادا کی کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ یہ دونوں قبلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہوتے تھے، بیت اللہ بھی اور بیت المقدس۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اس طرح نماز پڑھنا کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جائے، خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے، ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ مدینہ یہاں پہ آ گیا، خانہ کعبہ یہاں رہ گیا، ٹھیک ہے، اور بیت المقدس پیچھے رہ گیا۔ اب یا تو بیت المقدس کی طرف نماز یا پھر بیت اللہ کی طرف نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن دل کے اندر یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا جائے، ہم بیت اللہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں کے لیے قبلہ کا تعین خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اور مدینہ میں ایک مسجد میں نماز کے دوران ہی یہ حکم جب سنا تو انہوں نے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، جب حکم سنا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے تو انہوں نے آدھی دوسری نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی، جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے مدینہ کے اندر موجود ہے، کہ وہاں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف مڑ کے پڑھی گئی ہے۔ بہرحال بیت المقدس ہمارا قبلہ اول رہا ہے اور انبیاء کی سرزمین جس کے وطن کے اندر اس وقت بھی ہزاروں نبی مدفون ہیں، انبیاء کا مسکن سرزمین فلسطین ہے۔ یہ اللہ نے یہ ایک اعزاز عطا فرمایا۔